دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سوات میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ ایکشن، کارروائی میں 3 دہشت گرد جہنم واصل، ایک کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ڈی پی او سوات کہتے ہیں کہ پولیس اور سی ٹی ڈی نے پاراڈائی میں کارروائی کی، فورسز کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت اجمل، وقاص اور عبدالغفار کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد اجمل کے سر کی قیمت 20 لاکھ مقرر تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ بلوچستان میں امن عامہ اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی سرکوبی کے اقدامات پر تبادلہ خیال، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور اعلی کاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، صوبے میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ ٹیکس 20 میں اضافے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی کے لیے ٹیکس میں کمی کے ہدف کا حصول ممکن ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 29 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل قاسین مفتی عدالت پیش نہ ہوئے۔ اسپیشل جج سینٹرل صبح 10:30 بجے سے وکلاء کا انتظار کرتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی حاضری لگائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل قاسین مفتی کو علیمہ خان نے جیل کے داخلی دروازے پر روکے رکھا۔ 3.5 گھنٹے انتظار کے بعد جج اور پروسیکیوشن ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ کوہستان کرپشن سکینڈل کیس، ملزم ٹھیکیدار ایوب کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل، عدالت پیش کیا گیا۔ پشاور کی احتساب عدالت نے ملزم ایوب کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ ملزم ایوب کوہستان میگا سکینڈل میں ملوث ہے۔ ملزم کی پلی بارگین ہو گئی ہے، رقم ادا کرنی ہے۔ ملزم مزید ریمانڈ پر حوالے دیا جائے۔ عدالت نے ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ پاکستانی حکومت کا بھارت میں ہونے والے کسی بھی کھیل کے مقابلے میں شرکت سے متعلق اہم فیصلہ۔ حکومت نے قومی سپورٹس فیڈریشنز کو بھارت میں ہونے والے کسی بھی ایونٹ میں شرکت کی کمٹمنٹ سے روک دیا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلہ موجودہ سیکیورٹی خدشات کے باعث بورڈ میٹنگ میں کیا گیا۔ پی ایس بی کے ساتھ مشاورت کے بغیر کوئی فیڈریشن بھارت میں مقابلوں پر حامی نہیں بھرے گی۔ Diffused and conflict is complex. The global economy is under pressure. Climate, technology and geopolitics are converging. Pakistan does not seek conflict with any of its neighbors. Our vision is not rooted in rivalry, but in regional connectivity. And you have just seen that just on 17th of July, after efforts of 2 years, I visited Kabul, where Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan signed a railway connectivity project known as Trans-Afghan Railway. پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹریڈ چاہتا ہے، ایڈ نہیں۔ جلد امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا امریکی تھنک ٹینک کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے۔ مارکو روبیو سے ملاقات میں باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، تمام مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ہم ملاقات، 2 طرفہ تجارتی و اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ وزراء خارجہ ملاقات کا اعلامیات جاری۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے فروغ کے حوالے سے امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔
مارکو روبیو کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، کہا عالمی و علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ حکومت نے 2029 تک جی ڈی پی کی شرح نمو بڑھانے کے لیے 40 اہداف مقرر کر دیے۔ پلاننگ کمیشن ذرائع کے مطابق علاقائی تجارت، بلو اکانومی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور سستی توانائی کی فراہمی ناگزیر، مینوفیکچرنگ میں ویلیو ایڈیشن اور عالمی سطح پر مسابقت کی صلاحیت بڑھائی جائے گی، سازگار سرمایہ کاری ماحول کے ساتھ عالمی سطح تک مکمل رسائی حاصل کی جائے گی، قدرتی معدنیات کی مائننگ، صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزراء پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ، پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، ہر مثالی گاؤں میں 24 گھنٹے واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ وزراء نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ مریم نواز نے کہا مثالی گاؤں منصوبے میں عوامی ضروریات مد نظر رکھی جائیں گی۔ سیلاب میں جو تاریخی تباہ کاریاں ہوئیں اس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ ہر جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے۔ تب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب مجھے ان کے لیے پکے گھر چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ سراسری بس چیئرمین صاحب نے کہہ دیا ہے۔ پھر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ میں یہ بات صرف سراسری نہیں کہہ رہا، مجھے اس صوبے کے ان خواتین، ان بچوں، ان مردوں، ان کے بزرگوں کے لیے پکے مکانات چاہیے اور یہ سرکار نے بنا کے دینے ہیں۔ سندھ حکومت نے 2022 کے سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے۔ 21 لاکھ گھر بنانا دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ایک شخص نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، گھر بنانے کا وعدہ کیا لیکن ایک بھی گھر نہیں بنایا گیا۔ چاہے موٹر وے بنا لو لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا، ٹرانسپورٹ اور صحت کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا گورنر پنجاب کے خط پر جواب، عظمہ بخاری نے کہا آپ کو کھلا خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو ہر بار آپ کا آئینی رول یاد کروانا پڑتا ہے لیکن آپ غلطی کرنے سے باز نہیں آتے۔ پنجاب حکومت پہلے سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے۔ تمام معاملات حکومتی کنٹرول میں ہیں۔ اگر آپ کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت اور اپنی حکومت کو خط لکھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی طور پر مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نشست کو خوش آئند قرار دیا۔ I, Asif Ali Zardari, swear that I am a Muslim and believe in the unity. and believe in the unity. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you. محافظ جمہوریت صدر مملکت آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ بلاول، بختاور، آصفہ، فریال، جیالوں سمیت قوم کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ صدر آصف زرداری 26 جولائی 1955 کو پیدا ہوئے۔
آصف زرداری معروف سیاستدان حاکم علی زرداری مرحوم کے فرزند ہیں. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سویلین صدر ہیں جو 2 مرتبہ جمہوری طریقے سے اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدر پاکستان آصف علی زرداری کو سالگرہ پر مبارکباد. مراد علی شاہ نے کہا صدر آصف علی زرداری تدبر، حوصلے اور مفاہمت کی علامت ہیں. ہر آزمائش میں صدر زرداری نے صبر، دانش اور مفاہمت کا راستہ اپنایا. ان کی قیادت میں نہ صرف جمہوریت کا استحکام ملا بلکہ آئینی بالادستی کو بھی نئی جہت ملی. صدر زرداری نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے بھرپور جدوجہد کی. شہری ہو جائیں ہوشیار، مونسون کا 5واں اسپیل برسنے کو تیار. محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ 28 جولائی سے خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. بارش کا سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہے گا. لینڈ سلائیڈنگ اور اربن فلڈنگ سے بچاؤ کا الرٹ جاری. ایران کے شہر زاہدان میں مسلح حملہ آوروں نے عدالت پر حملہ کر دیا. نیوز ایجنسی کے مطابق زاہدان میں حملہ آور عدالت کی عمارت میں گھس گئے، اندھا دھند فائرنگ کر دی. 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 حملہ آور بھی مارے گئے. عدالت میں فائرنگ سے متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات. دہشت گرد حملے کی ذمہ داری جیش الظلم نامی دہشت گرد تنظیم نے قبول کر لی ہے. حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے. سیکیورٹی اہلکار اور عدالتی عملہ نشانہ بنے. اور صہیونی فورسز کی غزہ میں مسلسل بربریت. 24 گھنٹے میں صحافی سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق غذائی قلت کے باعث مزید 9 فلسطینی دم توڑ گئے. غذائی قلت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 122 سے تجاوز کر گئی. صہیونی فورسز کے حملوں میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 59,676 ہو گئی. اب تک 1,43,965 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں.